دولت آنے کے بعد اور بادشاہت ملنے کے بعد اور خلافت کی طاقت اپنے قبضے میں ہونے کے بعد بھی اگر کوئی یہ پہچان لے کہ میں وہ ہوں کہ میں بنایا گیا ہوں اور میرا مالک اللہ ہے اور اس زندگی کو اپنی مرضی پہ گزارنے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ اللہ کی مرضی پہ گزارنے کے لیے دیا گیا. آنے والی آخرت ہماری مرضی کی جگہ ہے اور دنیا اللہ کی مرضی کی جگہ ہے کہ یہاں کے 150 سال کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے اور اسی طور پر اپنے آپ کو پورا کیا جائے. اب اگر یہ زندگی اس نہج کے اوپر آئے گی تو اس کے اثرات اپنوں پہ بھی بڑھیں گے اور اس کے اثرات پرایوں پہ بھی بڑھیں گے. ابھی کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی پنجاب کے علاقے کے اندر ایک ہمارا گھرانہ اور پڑوس کے اندر ایک سکھ گھرانہ. اب وہ دونوں وہاں پر رہتے. اب بچیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتے اور جب واپس آتے تو ایک ساتھ کھیلتے اور جب وقت ہوتا تو ماں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ان کو قرآن سکھلاتی. تو یہ محبت میں ان کے گھر میں کھیلتی بھی تھی جاتی بھی تھی. اب وہ قرآن سکھلاتے تو اس کو اچھا دکھتا تھا اور یہ کہتی تھی کہ خالہ جان کیا میں بھی پڑھ سکتی ہوں؟ بیٹا اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو. تو وہ بھی بیٹھ کر قرآن پڑھ لیتی تھی. اب گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل رہی ہے اور یہ کھیل بھی رہی ہے اور اس کو کھیل کے ماحول میں دینی تربیت کی برکت یہ تھی کہ اسے قرآن مل رہا تھا. اب یہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے یہاں تک کہ زندگی کے کچھ سال ایسے گزر گئے. ان کی بیٹیاں بھی بڑی ہوئی وہ بیٹی بھی بڑی ہوئی. اس بیٹی کا رشتہ ایک جگہ طے ہوا. اب جب رشتہ طے ہوا تو وہ اس گھر میں آ کر خالہ جان سے مل کر رونے لگی اور کہا خالہ جان آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا, آپ نے مجھے ایمان کا راستہ بتلایا, آپ نے مجھے قرآن سکھلایا. نہ میرے ماں کو معلوم ہے نہ میرے باپ کو معلوم ہے. اب انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا. اب میں اپنی آخرت سے کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا بیٹی اللہ تمہاری مدد کریں گے اور جس وقت شوہر گھر میں نہیں ہے تم نمازیں پڑھ لیا کرو اور تم قرآن پڑھ لیا کرو. کہا قرآن کا نام لوں گی تو پورا گھر دشمن بن جائے گا. کہا ٹھیک ہے ہم اس کا راستہ بنائیں گے. لہذا ان کے گھر دعوت دی اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ مبارک ہے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا. چونکہ یہ سہیلیاں ایک دوسرے سے محبت کرتی تھی تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں کے اندر یادگار کے طور پہ ہم بھی کچھ کپڑے بنا دیں. انہوں نے کہا بہن ہم تو کسی کا قبول کرتے نہیں لیکن تمہاری ہماری ملاقات زمانے کی ہے لہذا ضرور دے دینا. اور پھر یہ کہا کہ ان کپڑوں کو یہاں پہ نہیں کھولنا بلکہ یہ کپڑے ایسے ہی چلے جائیں. جب چلے جائیں گے شوہر کے گھر کو تو شوہر کے گھر میں جب کھولا جائے گا اور ہمارا بھی تذکرہ وہ آئے گا تو شوہر کے گھرانے میں بھی ہماری محبت منتقل ہوگی. لہذا اسے ایسی بھیج دینا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو اور خوشی کی بات ہے کہ رشتے مضبوط ہو جائیں گے, محبت بڑھ جائے گی. آپ کو مشورہ قبول ہے ہم ایسی کریں گے. اب بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی گھبراؤ مت, ان کپڑوں کے بیچ میں ہم قرآن پاک رکھ دیں گے اور پھر اس کو ایسے پیک کریں گے کہ وہ پیکنگ آسانی سے کھولنے بھی نہ پائے. اب تم اپنے گھر جانے کے بعد اسے کھول لینا اور وہاں پر کپڑے بتلا دینا اور اس قرآن پاک کو چھپا کے رکھ لینا اور دن اور رات کے اوقات میں جب تم کا نہ رہے یا تمہارے سر کوئی بڑے نہ رہے اس وقت اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کر لینا. اللہ تمہاری مدد کرے. اب یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد وہ منتقل ہو گئے. قرآن پاک اس بہانے سے اس گھر میں چلا گیا اور اب یہ اپنی زندگی کے اندر بے چین ہے. اب وہ ماحول سے مجبور ہو گئی, وہ موسم میرا ٹوٹ گیا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں ایمان کی کتنی میٹھی باتیں کرتی تھی اب وہ رہ گئی. یہ اس تربیت کے اندر ہے. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ شادی کے بعد میں وہ بھی بہت بڑا گویا ڈگری یافتہ تھا اور IAS کیڈر کا تھا اور اس کو بہت اونچے درجے کی گویا ملازمت بھی تھی. اب اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ 1-1.5-2 سال کے اندر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی. وہ تکلیف کا علاج کرانے گیا تو پتہ چلا اس سے کینسر ہے. اب کینسر کے نام پر جتنی دوائیں دی جا سکتی تھی دے دی گئی اور جتنے علاج ہو سکتے تھے ہوتے گئے. آئے دن اس کے اوپر مردنی چھا رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے. وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے میرے پاس تمہاری زندگی کا کیا ہوگا, میں تو موت کی چنگل میں پھنس گیا اور اب نکلنے کے کوئی آثار نہیں. اب یہ آخری علاج تھا
اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب دواخانے میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب تم گھر میں رہو اور اپنی زندگی کے دنوں کا انتظار کرو۔ اب تو میں بالکل مایوس ہو کے آ گیا۔ اب اس بیچاری بیوی نے کہا کہ سارے علاج آپ کے ہو گئے؟ کہا سارے علاج ہو گئے، کوئی اور علاج ممکن ہے تو ہو سکتا ہے تو بتلاؤ۔ کہا نہیں اب کوئی علاج کی گنجائش نہیں ہے، ہر بڑے سے بڑے رسوم استعمال کر لیے اور تمام سورسز اس میں کام آ گئے اور ہر ایک نے جواب دے دیا، اب کوئی گنجائش نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا اچھا اگر میں آپ کا علاج کروں اور آپ کو شفا مل جائے تو کیا آپ پھر میری دل کی بات جو میں اپنی کہتی وعدہ کرو جو میں کہوں گی اس کو آپ پورا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بیوی کی چاہت اور ان کی محبت تو میں آج تک کب تمہاری چاہتوں کا انکار کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری چاہت کو پورا کروں گا، لیکن تم کیا علاج کرو گے؟ اس نے کہا بس اب میں علاج شروع کر رہی ہوں۔ وہ ایک پانی کا جگ لے کے بیٹھ گئی اور کچھ زبان اس کے ہلنے لگی، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وہی اسی پہ وقت گزارا، وہی کچھ اس کے آنسو بھی ٹپکے اور پھر اس کے بعد میں اس نے اس پہ دم کیا اور کہا یہ پانی اب روزمرہ پیا کرو، دوسرا پانی نہیں پینا، بس اس کے اندر آپ کی شفا مل جائے گی اور میں پانی آپ کو دیتی رہوں گی۔ اب جو ہی اس نے پہلا جگ کیا اسے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے نئی زندگی مجھے مل گئی، طبیعت میں ایک دم توانائی آ گئی اور طبیعت میں ایک دم گویا انرجی کا محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اب جو بھوک لگنے لگی، غذا ہضم ہونے لگی، اب وہ حیران ہو گیا۔ اب یہ روز جگ بھر کے پانی لیتی اور دم کرتے جاتی اور دیتے جاتی اور وہ پیتا جاتا، اور اللہ کی کرنی یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک صحت دیتے چلے جاتے، یہاں تک کہ 10-12 دن گزرے۔ اس نے کہا اب میرے اندر بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ ایسا مت کیجیے، جس دواخانے میں آپ کا علاج ہوا وہاں پر ایک رپورٹ نکالیے۔ اب وہ دواخانے میں گیا اور ٹیسٹ کرایا تو سارے ڈاکٹر حیران تھے کہ ہم تو تم کو 10-12 دن کا مہمان سمجھ رہے تھے اور تمہارے اندر اب اس وقت دور دور تک اس کے ذرات بھی باقی نہیں ہے اور تم بالکل تنومند اور صحت مند آدمی ہے، یہ رپورٹ تمہاری بتا رہی ہے۔ وہ خوشی خوشی آ کے کہا تو بیوی نے کہا کہ اس پہ اطمینان مت کرو، ایک اور لیبارٹری کے اندر بھی ٹیسٹ کرا لو تاکہ اللہ پاک پورا اطمینان دے دے۔ وہ ایک اور لیبارٹری کے اندر گیا، وہاں ٹیسٹ کرایا تو وہ ٹیسٹ بھی بالکل اسی طرح نکلا کہ بھئی تمہارے اندر کینسر نام کی کوئی بیماری ہے نہیں اور پہلے تھی ہم اسے مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہوتی تو اس کے کوئی اثرات نظر آتے، اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب وہ آ کے کہا اب میرے میں طاقت بھی ہے، میرے میں چلنے کی قوت بھی ہے، میرے میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی گویا ہمت بھی آ گئی اور کر کے آ رہا ہوں اور کھانا مجھے ہضم ہو رہا، اب تو میں سر سے لے کے پیر تک اچھا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ کو صحت ہو جائے تو جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کرو گے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ تو اس نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ سوچ سمجھ کے کہے اگر تیرے باپ کو معلوم ہو جائے تو ابھی تلوار سے تیرے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور کوئی اتنی بڑی بات مجھے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی 2 ٹکڑے ہو یا 4 ٹکڑے ہو اب تم پڑھ لو، اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور میں نے اسی اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا ہے، لہذا تم پڑھ لو۔ اس نے کہا تو کیا پھر تم پڑھ چکے؟ تو کہا میں بہت پہلے پڑھ چکی۔ کہا کیسے پڑھ چکے؟ اب اس نے بچپن کے واقعات سنائے اور کہا پھر قرآن تم کہاں رکھتے تھے؟ کہا جہاں آپ کی نظر نہیں جاتی وہاں رکھتی تھی اور میں نمازوں کو ایسا ادا کرتی تھی۔ اب یہ سن کے اس کا بدن کانپنے لگا، اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا۔ اس طرح ہدایت کے وجود میں آنے کا اور غیروں کے سامنے قرآن کی عظمت کے آنے کا یہ اس زمانے کا زندہ نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جس راستے سے اس زمانے میں اگر غیر اپنی جان پر کھیل کر ایمان کو دیتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کی برکت دکھا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا اپنے کھیلنے کے زمانے میں میں جس پڑوسن کے پاس کھیلتی تھی اس خالہ نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ بیٹا یہ علم نشرہ کا سورہ ہے، اسے یاد کر لینا، کبھی مصیبت میں تم کو کام آئے گا، اور جب مصیبت آئے اس وقت اس کو کثرت سے پڑھ کر دعا کرنا اور کثرت سے پڑھ کر کسی بیمار کو دم کر کے پلا دینا تو تم اپنی آنکھوں کی شفا دیکھو گی۔
تو وہ چیز اللہ نے آج مجھے دکھا دی، اور میں صرف علم نشرہ کا سورہ پڑھتی رہی، اس کے علاوہ اور میں نے کچھ نہیں پڑھا۔